السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بھائی بہن خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہمارے پیغام کو روز بروز آگے پھیلاتے رہیں تاکہ ہمارے ساتھ بھی آپ کو بھی نیکی میں حصہ ملتا رہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 جمادی الاولیٰ۔ اسلامی تاریخ۔ مدینہ طیبہ میں مختلف نسل و مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ کفار و مشرکین کے ساتھ یہودی بھی ایک لمبے زمانے سے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے پہلے ہی سال مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں تعلقات اور خوشگوار رکھنے کے لیے ایک بین الاقوامی معاہدہ بھی فرمایا تاکہ نسل و مذہب کے اختلاف کے باوجود قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق قائم رہ سکے اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے مدد ملتی رہے۔ یہ معاہدہ حقوق انسانی کی سچی تصویر تھی۔ تمام لوگوں کو پورے طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی۔ شہر میں امن و امان، عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک کامل مکمل قانون بنا تھا، بلکہ اس کو دنیا کا قدیم ترین باقاعدہ تحریری دستور کہا جاتا ہے، جو مکمل شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس معاہدے پر مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے قبائل سے دستخط بھی لیے گئے تھے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا، اگر تیری عمر زیادہ ہوگی تو دیکھے گا کہ آدمی مٹھی بھر سونا اور چاندی خیرات کے لیے لائے گا اور محتاج کو تلاش کرے گا، لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ فائدہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 120 سال ہوئی اور یہ پیشین گوئی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری ہوئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج اور مفلس نہیں ملتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ خلاصہ، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بچوں کو یہ دعا پڑھ کر دم کریں۔ رسول اللہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے واسطے ہر شیطان اور ہر تکلیف دینے والے جانور اور ہر نظر لگنے والی آنکھوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ملاقات کرے جس سے وہ خوش ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ فائدہ۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی دینی بھائی کے جاتے وقت اس کو پسند کے مطابق کوئی چیز پیش کرنا، یعنی اس کو گفٹ دینا جو اس کو پسند ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کی دیوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ کی کناتوں کو 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے، ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین اور عاصب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے
اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے بھائی ہیں یا بہنیں اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو ہر